یہ ہے کہ وہ یہ شائبہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہم NRO مانگ رہے ہیں. ارے بھائی NRO مانگنا ہوتا تو ہم اتنی مشقت اور اتنی اس میں کرب اور اذیت میں سے نہ گزرتے. وہ تو ہمیں پہلے دن دینے کو تیار تھے اگر ہم ذرا بھی اس معاملے میں لیکن پاکستان تحریک انصاف بڑی واضح ہے. عمران خان دو ٹوک ہے کہ وہ عوام کے جو ہے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالنے دے گا اور نہ ہی اس کو جو ہے اپنے مطالبے سے کبھی بھی پیچھے ہٹے گا, نہ ڈیل کرے گا نہ ملک چھوڑ کر جائے گا. تو ان کی یہ کاوشیں جو ہیں یہ تو بالکل سمجھیں کہ عبث ہے, غلط ہے. باقی رہا یہ ہے کہ تحریری ہم دیں, تحریری ہمیں پہلے عمران خان صاحب سے ظاہر ہے کہ ملاقات کے بغیر ان کے جو ہے مشاورت کے بغیر ہم کیسے دے سکتے ہیں. ہمیں یہ کرنا جو ہماری کمیٹی ہے اس کو یہ ملاقات کروانے سے مانے ہیں. ہمیں جو ہے ابھی تک ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں ہفتہ انہوں نے خود ہی اس کو گزارا ہے. اس میں اب بھی درخواست دی ہوئی ہے ہم نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ ہماری جو ہے اس کمیٹی کو ملاقات کروائی جائے. ظاہر ہے کہ جو حکومت سے بات چیت ہوتی ہے وہ جا کے اس کو رپورٹ بیک کرنا پڑتی ہے خان صاحب کو, اور خان صاحب پھر مشاورت کے ساتھ اپنی ہدایات دیتے ہیں, یا وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک جماعت کا. کور کمیٹی میں آتا ہے, لیگل کمیٹی میں اس کو پروسیس اس کا بھی جو ہے وہ لی جاتی ہے, اس کی مشاورت لی جاتی ہے, پولیٹیکل کمیٹی کی مشاورت ہے. تو یہ اس طرح سے سیاسی جماعتوں میں کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہوا کرتی ہے. آپ نے جو ہے ان کو خان صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے, خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دیتے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے طرف سے تساہل ہو رہا ہے. یہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اصل میں مصیبت یہ ہے کہ یہ وقت گین کر رہے ہیں, بھائی کر رہے ہیں, لیکن قوم کو اور ملک کو اور جس اذیت اور کرب میں ڈالا ہوا ہے ان کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا ہے. دھرتی ماں اس وقت جو ہے جس عذاب سے عوام پر جو ہے مہنگائی کا بوجھ پڑا ہوا ہے, اور جس طرح سے ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ بیچارے باہر جا رہے ہیں مایوسی اور اس سے نا امیدی سے, اور اسی طرح آپ کا کیپٹل آؤٹ فلو ہو رہا ہے. آپ کمپیٹیٹو نہیں رہے ہو دنیا میں, آپ کا اتنے مسائل ہیں گمبھیر قسم کے, آپ نے اس سے توجہ ہٹا کر آپ صرف اپنے اقتدار کے تسلط پر لگے ہوئے ہو, اور تمام تر وہ عوامل کر رہے ہو جس سے آپ کی حکومت جو ہے بیساکھیوں والی فارم 47 کی حکومت وہ چل پائے. تو یہ ایسا ہوگا نہیں. ہماری طرف سے جو ہے کوئی قطعاً تساہل نہیں ہے, اور ہماری ڈیمانڈز بھی بڑی واضح ہیں, پبلکلی بھی ساری دنیا کو پتہ ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں. ہم اسیران کی رہائی مانگ رہے ہیں. ہم بڑا واضح طور پر ہمارا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے جو 9 مئی اور 29 نومبر کے جو سانحے ہوئے ہیں اس کا جو ہے وہ ایک تجزیہ کرے اور انکوائری اور انویسٹیگیشن کر کے قوم اور ملک کے سامنے آئے کہ یہ فسطائیت کس نے برپا کی اور کس نے یہ خون کی ہولی اسلام آباد کی سڑکوں پر شاہراہوں پر کھیلی. جن نہتے بے گناہ شہری جو اپنا صرف بنیادی حقوق کے جو ہے باور کروانے اور مانگنے کے لیے آئے تھے, اور ایک اندھی بہری اور گونگی حکومت سے وہ جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے تھے, ان پر گولیاں مار کے ان کو جس طرح سے خون میں نہلائی, اور ساری دنیا نے اس کو دیکھا. ہم نے کہا اس کا کریں. پھر 26ویں آئینی ترمیم کو جس بے حیائی, ڈٹھائی اور بے غیرتی سے جس طرح پاس کروایا گیا, اختر مینگل جیسا بھی شخص جو ہے لیڈر اپنی پارٹی کا, وہ اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا اور اسے لابی سے نکال کر بعد میں ویل چیئرز پر لایا گیا. ہمارے ایم این ایز کو جس انداز سے اٹھایا گیا قومی اسمبلی کی آپ نے دیکھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ 5 لوگوں کے ووٹ لیے گئے, ان کے پاس تھی نہیں 2/3 میجورٹی, اور پھر عدالت پر غلبہ کر لیا گیا, عدلیہ پر, اور اب جو ہے آئینی بینچ بٹھا کے تو یہ اپیلیں سن رہی ہیں, اور جو بھی یہ سزائیں دی ہیں ملٹری کورٹس نے. دنیا ساری میں جتنا چرچا اور تنقید ہو رہی ہے وہ بھی پاکستان کو بدنام کرنے کے مترادف ہے. تو ہماری ڈیمانڈس تو بڑی واضح ہیں. اس لیے کیا تحریر میں مانگنا چاہتے ہیں, یا پھر ہمارے جو ہے خان صاحب سے ملاقات کروائیں, ان کو مخلصی دیں, ان کو رہا کریں,
جہاں تک تعلق ہے کہ بنی گالہ بھیج دیتے ہیں یا ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں، وہ خان کو قبول نہیں ہے.